تو ایک دن یہ کام کر رہے تھے تو وہ جو ان کا آقا تھا یہودی، اس کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے بنو قریظہ بنو اوس اور بنو خزرج کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور یہ سب اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ، اور پورا گاؤں امنڈ آیا اس کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی انتظار میں دن کاٹ رہے تھے، انہوں نے سنا، خاموش رہا، کہا کچھ نہیں ان سے، چپ چاپ ان کی پوری بات سن لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو کچھ ٹائم ملا، انہوں نے کام ختم کر لیا، کچھ کھجوریں جو ان کو اجرت میں ملی تھی وہ ساتھ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے، پوچھتے پوچھاتے ایڈریس پہ پہنچ گئے۔ یہاں کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہ آئے یہاں پہ بیٹھ گئے اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں صدقے کے کھجور لایا ہوں گے، تو یہ آپ قبول کریں۔ تو اور گہری نظر رکھی، دیکھیں گے یہ خود بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ قبول کر لیا، اور وہ جتنا بھی کھجوریں تھے ساری، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، حالت تو اتنے کچھ بہتر نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی اور خود ایک پیس بھی نہیں کھایا۔ تو یہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، یہ دل میں بہت خوش ہوئے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، خود انہوں نے ایک بھی نہیں کھایا، سارا تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے چند دنوں کے بعد یہ پھر آئے اور انہوں نے کھجوریں پیش کی اور عرض کی کہ یہ میں ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، تحفہ ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیا۔ تو اس طرح یہ دو نشانیاں پوری ہو گئی، تو ان کا دل بہت زیادہ مطمئن ہو گیا۔ اب تیسرا تھا مہر نبوت، تو یہ اشارے کناروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہتے، پھر اس کے بعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا مطلب سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ اٹھا کے انہیں مہر نبوت دکھا دی، تو انہوں نے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے چوم لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ سے چوما، اور یہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ اپنا آنے کا بیان کیا۔ تو سامعین انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو وہ آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا، اور جنگ خندق میں ان کا کیا معاملہ تھا، اور اس کے بعد کے مزید انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔